أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ کتاب ان لوگوں کو منزل تک پہنچائے گی، صحیح راستے پر ڈال دے گی جو متقی ہیں، جو اس کی اطاعت کریں گے، جو اس سے صحیح راستہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کتاب کے سامنے آنے کے بعد تین طرح کے لوگ سامنے آئے۔ ایک وہ جنہوں نے اس کتاب کو سچا جانا، سچا مانا، اس کتاب کو لانے والے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا انسان، سچا رسول، اللہ کا پیغمبر مان لیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے صاف لفظوں میں آپ کی مخالفت کی۔ ایک تیسری جماعت تھی جن میں ایک بڑا طبقہ وہ تھا جو آپ کی باتوں کو سن کر کے، آپ کی سچائی کو جان کر کے ایمان لے آیا، یعنی انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کا ذہن یہ بھی رہا کہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے، جن چیزوں سے، جن لوگوں سے ہمارا دنیاوی فائدہ جڑا ہوا ہے ان لوگوں سے ہمارا تعلق بحال رہنا چاہیے۔ اور جب اس طرح کے لوگ سادہ مزاج ہوں جو اپنا ظاہری نفع، اپنا دنیاوی نفع بہرحال حاصل کرنا چاہتے ہوں اور لوگوں کی باتوں کی زیادہ پرواہ نہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ بڑے شیطان، کچھ بڑے سرغنا، کچھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے لوگ بھی جڑتے ہیں۔ چنانچہ جب یہودیوں میں سے یہ لوگ سامنے آئے جو آپ کے ساتھ میں جڑے، اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور در پردہ اپنی قوم کے ساتھ میں رہے، لیکن مقصد کیا تھا کہ ہمارا دنیاوی نفع ہمارے ساتھ میں رہے، تو ان کے جو سرغنا یعنی یہود کے سرکردہ لوگ، یہود کے اچھے خاصے عالم سمجھے جانے والے لوگ، انہوں نے ان کا استعمال کیا اور انہوں نے ان کو اپنے ساتھ میں لگا لیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے اللہ کے رسول اور صحابہ کے سامنے، اور در پردہ اپنے پرانے مذہب یہودیت پر موجود تھے۔ قرآن کریم کی زبان میں انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ منافق وہ شخص جو دل میں کچھ اور رکھتا ہے، زبان پر کچھ اور ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے نفاق ایک وہ ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، یعنی وہاں ہم پکا کھل کر صاف لفظوں میں کہہ سکتے تھے کہ یہ شخص حقیقت میں کافر ہے، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا کہ اس کے دل کا حال کیا ہے۔ زبان سے جو اس نے دعویٰ کیا ہے وہ حقیقت میں صرف زبانی دعویٰ ہے، دل میں اس کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہمارے پاس یقینی کوئی سورس ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں اس شخص کے دل میں جو کچھ ہے وہ زبان کے خلاف ہے۔ جب نہیں ہے تو اب ہم حقیقت میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص منافق ہے، یعنی وہ والا منافق کہ ایمان اس کے دل میں نہ ہو، ایمان سے بالکل خالی ہو اور زبان سے ہمارے سامنے کلمہ پڑھ کر کے محض ظاہری طور پر مومن بن رہا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ یقینی سورس نہیں، اس لیے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کچھ علامتیں بتائی ہیں،
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامت نفاق کی ہے، یہ علامت منافقین کی ہے۔ اس عمل کی بنیاد پر تم حقیقت میں منافق ہو گئے ہو، ایسا دعویٰ ہمارے لیے کسی بھی شخص کے حق میں کرنا جائز نہیں ہے۔ الغرض منافقین وہ لوگ جنہوں نے زبان سے اسلام کا دعویٰ کیا اور دل ان کا اپنے پرانے مذہب پر رہا، ان لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم نے یہاں سے تقریباً 13 آیتوں کے اندر، یا یوں کہہ لے یہاں سے پورا ایک رکوع اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات اور ان کی صفات کے بارے میں نازل فرمایا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کی پہچان اچھی ڈھنگ سے ہو سکے۔ یہ خرابی، یہ برائی، یہ وصف اس شخص میں ہے، اس کا مطلب یہ اس راستے پر چل رہا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ اس راستے سے بچو تو اس عمل کو چھوڑنا ہے، اس عمل کو چھوڑنا ہے، اس طرح صحیح راستے پر اس ارادے اور اس عزم کے ساتھ آپ کو چلنا ہے۔ یہ چیز آپ کو قرآن کریم کی آیتیں بتائیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، بالکل مومن نہیں ہے۔ کون لوگ؟ زبان سے دعویٰ کیا اللہ پر ایمان لانے کا، زبان سے دعویٰ کیا آخرت پر ایمان لانے کا۔ ابھی یہ بات آئی کہ یہ لوگ یہودیوں میں سے تھے، اور یہود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس ایمان میں وہ کہیں نہ کہیں مخلص بھی تھے اور دل سے کہتے تھے کہ ہاں آخرت آئے گی، لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کا آخرت پر ایمان صحیح معنی میں ایمان ہو جائے، آپ کسی بھی برے کام کے قریب نہیں جائیں گے، آپ ان تمام چیزوں کو مان لیں گے جو آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ آپ کا دل کہتا ہے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، آخرت میں حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب دل کے اندر یقین مضبوط ہو آخرت کا، تو آپ خود بخود اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین مضبوط بن جائے، جو ہم ہیں، ہم مومنین ہیں، واقعتاً مومنین ہیں، لیکن ایمان کے تقاضوں پر پورے اتریں گے کب؟ جب یقین آخرت کا ایسے ہو جیسے ہمارے سامنے ہے۔ جب ہم چوری کرنے چلے تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کو جواب دینا ہے، جب ہم جھوٹ بولنے چلے تو ہمیں یقین ہو آخرت آئے گی، اللہ جھوٹوں کو بھی وہاں کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ جب ہم کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا آخرت پر یقین ہو، ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کسی کو ناحق ستاتے ہیں، تو ہمارا آخرت پر یقین ہو کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں تو اس کام کو ہم کریں گے ہی نہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے، یقیناً ہے، ہمیں کہنا چاہیے کہ میں پکا مومن ہوں، لیکن ہم ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات، ایمان تو ہے آخرت پر، ایمان تو ہے اللہ پر، لیکن اللہ کے یہاں مومن وہ ہوتا ہے جو تمام ایمانیات پر ایمان لائے، یعنی ہر اس چیز کو مان لے جس کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یقینی طور پر موجود ہے۔ جب یقینی طور پر موجود ہے اور ہم ان میں سے ایک کو نہیں مانتے ہیں، 50 کو مان رہے ہیں، ان 50 کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے مومن نہیں۔ منافقین نے، یہودیوں نے تمام چیزوں کو مانا، اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا۔ یہی ان کا خیال تھا کہ ہم تو مومن ہیں، یہی 2 کو تو نہیں مان رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ان لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم ایمان لائے آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل بھی مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو، اور یہ حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہیں صرف اپنی ذات کو، انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ یہ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جا کر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول یقین کر لیتے ہیں، اور وہ تمام فوائد جو مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ ہمیں بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام نقصانات جن سے اللہ کے رسول اور صحابہ بحیثیت مومن ہونے کے تمام مومنین کو بچاتے ہیں، ہمیں بھی ان سے بچاتے ہیں۔
کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں کچھ وقت لگا ہے، کچھ ہی وقت کے اندر آپ مدینے کی ایک مضبوط طاقت بن چکے تھے۔ صحابہ مدینے کے اندر اس وقت اکثریت میں آ چکے تھے، یعنی اس پوزیشن میں تھے کہ اگر کسی شخص کو نقصان پہنچانا چاہیں پہنچا دیں، کوئی شخص ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو 10 بار سوچنا پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مومن تھے، یہ الگ بات ہے وہ کسی کو ناحق نقصان نہیں پہنچاتے تھے، لیکن یہ بھی یقینی بات ہے کہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تو صحابہ کرام کو اگر نقصان پہنچانے کی یہ لوگ کوشش کرتے تو سوائے اپنے نقصان کو اٹھانے کے انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوتا، اس لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور اس مومن ظاہر کرنے میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم اللہ کے رسول کو جو کچھ بتاتے ہیں آپ یقین کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول ان کی حقیقت جانتے تھے، صحابہ کرام ان کی حقیقت جانتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، وہ موقع جب غزوہ بنو المصطلق کے اندر صحابہ کی 2 جماعتیں، ایک طرف مہاجرین ہیں اور ایک طرف قبیلے جہینہ کے کچھ لوگ ہیں، پانی پینے کے لیے ایک کنویں پر گئے ہیں، واپسی کا وقت ہے، وہاں سے کامیابی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی پینے کے وقت 2 صحابہ کے درمیان آپس میں کسی بات کو لے کر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ اسی موقع پر یہ عبداللہ ابن ابی منافق، جو منافقوں کا سردار ہے، جو دوسروں کو بھٹکانے پر لگا رہتا تھا، یہ شخص موقع پر پہنچا اور ان جوہنی صحابی سے اس نے کہا کہ دیکھو انہیں تم نے پناہ دی ہے، تمہارے پاس میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسے موقع پر تمہارا سامنا کر رہے ہیں، اس لیے ایسا کرو ان کو یہاں سے جانے کے بعد باہر نکالو، مدینے سے باہر جائیں گے، کہیں اور جا کے رہیں گے، تمہارے سر پر مسلط نہیں ہوں گے۔ اس طرح کے الفاظ جب یہ ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں صرف میں ہوں اور میرے ہم خیال لوگ ہیں اور یہ ہیں جو سامنے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئی، اتفاق سے اس مجلس کے اندر ایک کم عمر نوجوان صحابی ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی شریک ہیں، انہوں نے پوری باتیں سنی، اللہ کے رسول کو جا کر کے بتا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس مجلس میں یہ بات سنی، وہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تسلی کرتے ہیں کہ تم نے واقعتاً یہ باتیں سنی ہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً میں نے یہ باتیں سنی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آپ اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ اب محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا جملہ اتنا ہے کہ تب تو لوگ کہیں گے کہ یہ شخص یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے، لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگ حقیقت نہیں جانتے ہیں، لوگ نہیں جانتے اس کے اندر کتنی شیطنت اور مکاری چھپی ہوئی ہے۔ لوگوں کو لگے گا کہ یہ واقعتاً مومن ہیں اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ میں یہ سلوک کر رہے ہیں، نتیجہ فتنہ اٹھے گا، نتیجہ آس پاس کے لوگ جب ان حالات کو دیکھیں گے، جو بھی ایمان نہیں لائے ہیں وہ ایمان میں داخل ہونے سے رکیں گے، تو اس لیے مصلحتاً آپ خاموش رہے۔ لیکن اسی سفر میں واپسی کے وقت اس نے اور فتنہ پھیلایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا، جو انشاءاللہ کسی وقت ہماری طرف سے سامنے آئے گا۔ 18ویں پارے کے اندر باقاعدہ قرآن کی آیتیں ہیں، وہاں پورا واقعہ افک موجود ہے۔ یہ خرافات اس نے کی، ایک موقع پر اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ہوتا کیا ہے جب واقعے سے واپس آتا ہے تو خود اس کا بیٹا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو پکے صحابی ہیں، پکے مومن ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں خود اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں لا کر پیش کرتا ہوں۔ آپ غور کریں، آپ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے اپنے خیال میں، آپ کا بیٹا آپ کے سر قلم کرنے کی باتیں کر رہا ہے، تو دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے یا آپ اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں؟ یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر جب اس نے صحابہ کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کیے، اس کا بیٹا خود کا مدینے کے باہر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کے سامنے جب تک تو اللہ کے رسول سے معافی نہیں مانگے گا مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو آپ غور کریں، بظاہر رسول کو دھوکا ہے، لیکن اپنی اولاد اپنی مخالفت پر آ گئی ہے اور آپ کو ذلیل کر رہی ہے، تو دھوکا آپ کے ساتھ ہوا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ میں نہیں۔ اسی طریقے سے آپ ایک خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو میری تو پہنچ فلاں کے پاس میں، فلاں کے پاس میں،
آپ چوری کر کے آئے ہیں، آپ لوگوں کو نقصان پہنچا کر کے آئے ہیں، اور بے فکر ہو کر آپ جاتے ہیں جج کے سامنے کہ جج تو میرا دوست ہے، لیکن جب وہاں گئے تو اس نے صحیح فیصلہ کیا اور یہ کہا اس نے چوری کی ہے، اس کو یہ سزا ملے گی۔ اب آپ کے پاس سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا وہاں سزا انصاف کی بنیاد پر ملے گی اور میں انصاف پر پورا نہیں اتر رہا ہوں، تو آپ اپنے آپ کو سدھار لیتے، اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن یہ موقع تو آپ کے پاس میں ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ کو اچانک پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی فہرست میں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں مجرم ہیں، تو بڑا دھوکہ آپ کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے۔ یہی صورتحال ان کی ہے۔ یہ زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، اگر جنت میں جانے کی باری آئی ادھر شریک ہو لیں گے، لیکن جب قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ تم تو پکے منافق تھے اور جہنم میں بھی گھٹیا درجے کے انتہائی نچلے طبقے میں جانے والے ہو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبق میں تمہیں جانا ہے، تب جا کر کے آنکھیں کھلیں گی۔ تو دھوکہ تو ان لوگوں کے ساتھ میں ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور افسوس تو اس چیز کا ہے کہ ان کو اس دھوکے کا احساس بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دل میں مرض ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر ایمان کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے دل میں مرض ہے۔ مرض کس چیز کا ہے؟ مرض دو ہے خاص طور سے۔ ایک مرض تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کی میجورٹی کو دیکھ کر کے، صحابہ کی طاقت کو دیکھ کر کے، اللہ کے رسول کی اس وقت میں بڑھتی ہوئی حالات اور مضبوطی کو دیکھ کر کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لیکن دل سے نہیں ہیں۔ تو اب جب آپ اپنے سے زیادہ مضبوط طاقت کے سامنے کھڑے ہوں اور اندرونی طور پر آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہوں، تو دل میں ڈر رہتا ہے کہیں میرا دھوکہ کھل نہ جائے۔ ہر وقت یہ الجھن رہتی ہے، کہیں میری مکاری جو میں نے فلاں موقع پر ان کے ساتھ میں کی ہے، کہیں میرا وہ نقصان جو میں نے فلاں موقع پر پہنچانے کی کوشش ان کو کی تھی وہ سامنے نہ آ جائے۔ تو ہر وقت یہ ڈر لگا رہنا، اسی کو ٹینشن کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ٹینشن اس وقت کی سب سے بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو ڈاکٹروں کو بھی جلدی سے ہاتھ نہیں آ رہی ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، اسی طریقے سے یہ صحابہ سے اور ایمان سے اور اللہ کے رسول سے دلی اور ذاتی دشمنی رکھتے ہیں، ہر وقت چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو نقصان پہنچے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہر آنے والے وقت کے اندر مومنین کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہر آنے والے وقت کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ جڑنے والے مخلصین مضبوط سے مضبوط ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کا جو دلی تمنا تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور وہ نقصان نہ پہنچے تو آپ حسد کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب حسد بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ڈر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل میں مرض ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسا آدمی جو ادھر بھی رہتا ہے ادھر بھی رہتا ہے، جیسے آج ہماری سوچے، یہ سامنے سے آ رہا ہے اس سے اچھی باتیں کریں، وہ سامنے سے آ رہا ہے اس سے اچھی باتیں کریں، اس کو اپنا کام کرنے دیں، اس کو اپنا کام کرنے دیں، ہمیں کیا لینا دینا۔ یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ مومن وہ ہے حقیقت میں جو مخلص بھی ہو، اور مخلص پکا وہ ہوتا ہے جو دل میں ہے وہ زبان پر ہو، وہ آپ کو آپ کی غلطی کے بارے میں بتائے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کو یہاں سے نقصان ہوگا تو وہ آپ کو بتائے کہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا، وہ دیکھ رہا ہے کہ دو جماعتیں سامنے ہیں، اگر آپ نے اس موقع پر اس کو بھی صحیح کہا اس کو بھی صحیح کہا تو یہ دونوں لڑیں گے، تو اس کو چاہیے کہ ایک کو بتائے آپ صحیح ہیں، جو صحیح ہے اس کو بتائے، اور جو غلطی پر ہے اس کو بتائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تاکہ ان کو اپنے عمل کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ نتیجہ آپ فساد کو بڑھاتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ طاقت ابھر رہی ہے اور وہ طاقت اصل میں طاقت ہے، تو پھر آپ دونوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، ادھر بھی غلط خبریں پھیلاتے ہیں ادھر بھی غلط خبریں پھیلاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دونوں کو آپ ایک دوسرے کے مخالف کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو صحیح راستے پر ہیں، اپنی بچانی ہے، بھئی دوسروں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں بھی یہ مشورہ دیتے کہ بھئی حق پہنچا دو،
حق پہنچانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دو، جو جو کر رہا ہے کرنے دے۔ لیکن یہ حقیقت میں فساد ہے دو اعتبار سے۔ ایک تو آپ نے اپنی کوشش جس درجے پر آپ کر سکتے تھے وہ نہیں کی حالات کو سنوارنے کی، اور دوسرے یہ فساد ہے اس وجہ سے کہ ایک شخص اگر صحیح کام کرنا چاہ رہا ہے اور دوسرا شرارت کی وجہ سے، اپنی مکاریوں کی وجہ سے اس کو صحیح راستے پر آنے نہیں دے رہا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس شرارت کرنے والے کو روکے، اور شرارت کرنے والے کو روکنے کے لیے ہاتھ پیر کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ یہاں استعمال کریں اور یہیں آ کر کے منافقین کہتے ہیں کہ غلط ہے، تو آپ حقیقت میں فساد کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کیونکہ آپ اس شخص کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں جو دوسرے نیک عمل کرنے کے اندر رغبت رکھنے والے شخص کو روکتا ہے۔ تو ان لوگوں کا فساد دو ڈھنگ سے، اپنی خاموشی کو ظاہر کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ سنو، یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقت میں فساد پھیلا رہے ہیں لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ لائے تھے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان ایسے لائے جیسے بیوقوف لائے ہیں؟ یعنی صحابہ کو کہتے ہیں بیوقوف۔ کیوں بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کو چاہیے تھا اپنے سے طاقتور افراد کو دیکھتے اور ان کے سامنے سمجھوتے کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ پیش آتے۔ کیوں؟ ان لوگوں کے پاس تو نہ افراد کی طاقت ہے نہ ہتھیاروں کی طاقت ہے، نہ ان لوگوں کے پاس میں کوئی ایسی پیچھے سے سفارش ہے جس کی بنیاد پر سامنے والے لوگ ان کی بات مانے۔ تو ان کو تو بہت ہمدردی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہتے کود رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی جان جائے گی، اپنے بچے جو ہے یتیم ہو جائیں گے، اپنی عورتیں بیوائیں ہو جائیں گی، اور اپنے گھروں کے اندر فاقے کٹیں گے۔ تو یہ بیوقوف ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سنو، یہ خود بیوقوف ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ آپ جب سچائی کے راستے پر دیانتداری کے ساتھ نہیں چلیں گے تو بد امنی پھیلے گی، اور بد امنی کا نقصان ایک آدمی کو ایسا نہیں ہوتا ہے، سب کو اس کی چپیٹ میں آنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک مختصر سی بات اور سمجھ لیں، اللہ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں، اور صحابہ کے اندر اہل بیت کے علاوہ بھی ہیں۔ تو معیار ایمان کا کیا ہوا کہ جیسے تمام صحابہ کا ایمان ہے اس درجے کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ دو باتیں، ایک ہمارا ایمان اس لیول پر ہو جو صحابہ کا ایمان تھا، دوسرے صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کا یہ ایمان ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے معیار بنا سکتے ہیں۔ اور معیار کس چیز کو بنایا جاتا ہے؟ کھری چیز کو، خالص چیز کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا ایمان خالص ہے، صحابہ اپنے ایمان میں مخلص ہیں، اور اللہ ان کے ایمان کو مقبولیت کے لائق سمجھتا ہے، تو پھر ہمیں ان کے ایمان پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور صحابہ کی قربانیوں کی قدر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔